لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ کہتے جی کہ حضرت امام حسین کی شہادت پہ غم زدہ ہونا، بالکل کون مسلمان ہے جس کو خوشی ہے کہ حسین شہید ہو گئے؟ ہر آدمی کو اس کی تکلیف ہے، اس کا احساس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اور صحابہ کو بھی فرمایا تھا کہ میرا حسین شہید ہوں گے، اور آپ بھی اس وقت غمگین تھے۔ لیکن غم کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کپڑے کالے پہن لو، غم کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ چار پائیاں الٹی کر دو، غم کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ حضرت حسین کا روضہ بنا کے تعزیے بناؤ اور مقابلے کرو اور جلوس نکالو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں بھی حضور نے فرما دیا ہے کہ من لبس سودا، جو سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، اور ضرب الاخدودا، اپنے چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، اور شکل جیوبا، یا کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، فرمایا لیس ان کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ غم الگ بات ہے، غم کس کو نہیں ہوتا؟ بس اصل مشکل جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ تمہیں خود یقین ہو جائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ شیعہ کے پراپگنڈے نے اتنا جال پھیلا دیا ہے کہ حسین کا تو غم ہے، حضور کی وفات کا غم نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں مناتے ہو؟ حضور کی شان زیادہ ہے یا حسین کی شان زیادہ ہے؟ حضرت حسین کی شان زیادہ ہے، حضرت علی کی شان زیادہ ہے، ان کے لیے تو غم نہیں کرتے ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے تو غم نہیں کرتے ہو۔ غم کا معنی یہی ہے کہ آدمی کو اس عمل پہ افسوس ہے، دکھ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زیادتی تھی، وہ ظلم تھا، لیکن اس کا شکل یہ تو نہیں کہ محرم میں شادی نہ کرو، محرم میں میاں بیوی نہ ملے، غم کے دن ہیں جی ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا شریک لہ، جس کا کوئی